السلام علیکم، میں ڈاکٹر عقیل جاوید اپنے چینل AJ ہیلتھ ٹی وی پر آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا موضوع ہے کہ جو پتلا شخص ہے ہومیوپیتھک میڈیسن سے کس طرح اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے، اور ایک کمزور انسان یعنی کہ پتلے انسان کا وزن ہومیوپیتھک میڈیسن سے کیسے بڑھ سکتا ہے یا اس کو کیسے موٹا کیا جا سکتا ہے۔ میرے چینل پر پختون بھائیوں کو ڈیرہ مننا سلیمش، پنجابی بھائیوں جیانوں اور اردو بھائیوں کو خوش آمدید، اینڈ میں انگلش ویورز ویلکم ٹو دا شو۔ پہلا سوال جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے یا کوئی شخص جو ہے وہ پتلا کیسے ہوتا ہے۔ وہ قدرتی طور پر جو اس کا وزن نہیں بڑھ پاتا یا اس کی جسمانی ساخت بہت باریک رہ جاتی ہے، آخر وہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ تو یہ ہمارا ایک کویشچن ہونا چاہیے، کیونکہ جب ذہن ہو تو سوال بھی ہوگا، اور ظاہر ہے جب سوال ہوگا تو اس کے جواب آئیں گے۔ تو صحت کے مختلف پہلوؤں پہ ہم غور کریں گے۔ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ ہارمونل ڈس بیلنس ہو، جس کو ہم عدم توازن ہارمون کا کہہ سکتے ہیں۔ بعض اوقات مال نیوٹریشن، جس کو ہم غذائیت کی کمی کہتے ہیں، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات پٹھوں کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو پاتی تو وہ پتلے رہ جاتی ہیں۔ تو یہ وہ وجوہات ہیں جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ انسان اگر پتلا رہ جائے یا پتلا ہو جائے تو اس ریزنز کیا ہو سکتی ہیں۔ تو اوپر میں بتا چکا ہوں کہ سب سے بڑی ریزن تو خوراک کی کمی ہو سکتی ہے، یا جو جسم کے توانائی کے استعمال کے مناسب طریقے ہوتے ہیں یا جو ذخائر ہوتے ہیں، شاید اس ڈیولپمنٹ میں بعض کو کچھ کمی رہ جائے، تو اس وجہ سے شاید انسان پتلا رہ جاتا ہے۔ تو یہ ہے ہمارا آج کا سبجیکٹ۔ میں ڈاکٹر عقیل جاوید AJ ہیلتھ ٹی وی سے آپ سے مخاطب ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو اس قسم کی ویڈیو ملتی رہیں۔ اچھا، ایک اور فنکشن اس میں تھائرائڈ کا، بعض اوقات جو تھائرائڈ کے ہارمون ہیں یہ صحیح کام نہیں کرتے، ان کا پرابلم بھی ہو سکتا ہے۔ کورٹیسول یا انسولین بعض اوقات ان کی کبھی بھی انسان کے پتلے ہونے کی وجہ ہو سکتی ہے۔ تو تھائرائڈ ظاہر ہے اگر اس کا ہائپر ایکٹیویٹی ہوگی تو بعض اوقات میٹابولک جو ہے، جو نظام ہے، نظام وہ بہت تیز ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وزن گرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو تھائرائڈ بھی ایک اہم وجہ ہو سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں وہ کون سے ٹیسٹ ہمیں کروانے چاہیے تاکہ اس مسئلے کو بخوبی سمجھ سکیں، اور سمجھنے کے بعد ظاہر ہے جب ایک چیز سمجھ آ جائے تو اس کے بعد اس کا علاج ہوتا ہے۔ پیتھی بھی کوئی ہو، جو کہتے ہیں نا بہتر ڈائگنوزس، کہ یہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ کیوں ہے اور کیسا ہے، اس پہ بات ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے جو ہمیں ٹیسٹ کروانا چاہیے وہ ہے ہارمونز کا ٹیسٹ، کہ ہارمون کا امبیلنس تو نہیں ہے، ہارمون کی کسی کی کمی تو نہیں ہے۔ تو پہلا ٹیسٹ اوبیسلی وہ T3 T4 یعنی کہ تھائرائڈ کے ٹیسٹ ہوں گے۔ TSH بھی کروا لیں تو بہتر ہے۔ تو تھائرائڈ گلینڈ کی کمی ہونے کی وجہ سے یہ وجہ ہو سکتی ہے، اس کی گڑبڑ ہونے کی وجہ سے یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ ہارمونز کی وجہ سے میٹابولزم یعنی کہ نظام الزام کو جو کنٹرول کرنے کا طریقہ کار ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے انسان موٹا یا پتلا ہو سکتا ہے۔ ایک اور ہارمون انسولین آپ نے سنا ہوگا، جو لبلبا بناتا ہے، اگر اس کا لیول کم ہو تو جسم میں جو فیٹ ذخیرہ کرنے کی صلاحیت ہے وہ ڈکریز ہو جاتی ہے، یعنی کہ سٹوریج کم ہو جاتی ہے۔ ایک اور ٹیسٹ جس کو ہم کیمیکل بیلنس ٹیسٹ کہتے ہیں، یعنی کہ جو کیمیائی چیزیں ہیں اس کے توازن کا ٹیسٹ۔ تو جسم میں پروٹین اور چیزیں موجود ہوتی ہیں، اور دیگر اہم عناصر کی کمی جو ہے وہ پتلا ہونے کی وجہ ہو سکتی ہے۔ اگر ہم یہ ٹیسٹ کروائیں گے تو we would be able to understand that what is the reason, and once we will know that what is the reason, then we can cover it up in any pathy۔ تو اگر آپ کا وزن بڑھانے کے لیے ہومیوپیتھک علاج کی ضرورت ہے تو کچھ احتیاطی تدابیر اور وہ چیزیں کرنی ہوں گی جو آپ کے لیے مینڈیٹری ہے اور ضروری ہے۔ اس کو آپ ذہن نشین کر لیں کہ وہ کیا طریقہ ہوگا کہ ہومیوپیتھی میں وزن کو بڑھایا جا سکے۔
ہے نا مزے کی بات, لوگ وزن کم کرنے کی بات کر رہے ہیں اور میں بڑھانے کی بات کر رہا ہوں. ویسے اوبیسٹی, موٹاپے میں میری آلریڈی ویڈیو موجود ہے, تو جو لوگ موٹاپے کا شکار ہیں ان سے گزارش کہ وہ ویڈیو دیکھ لیں. تو دونوں طرح کے اویلیبل ہیں. میرے پاس بہت سارے مسئلے مسائل آتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرا وزن کم ہے, اس کو بڑھانے کے لیے ہمیں کوئی میڈیسن دیں. تو ہومیوپیتھی ایک مکمل طریقہ علاج ہے. ہومیوپیتھی میں ہم سمٹمز کو لیتے ہیں اور سمٹمز کی بیس پر وزن جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے. میں کچھ آگے چل کے آپ کو کچھ میڈیسن بتاؤں گا, لیکن آپ نے کرنا یہ ہے کہ سمٹمز کو میچ کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے ہومیوپیتھک فلاسفی ہے کہ اگر علامات ہیں اور علامات ہوں گی تو اس کے مطابق اگر ہومیوپیتھک میڈیسن سمٹمز کے مطابق دی جائے تو انسان شفا یاب ہو سکتا ہے. اور انسان کو کوئی بیماری نہیں ہوتی. بیسیکلی ٹوٹلٹی آف سمٹمز کی ڈسٹربنس یا جو سمٹمز ہیں وہ اس کو ہم سمجھتے ہیں, اور سمٹمز کو اگر ہم ٹھیک کر دیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ انسان ٹھیک ہو گیا ہے. وائٹل فورس آپ نے سنا ہوگا, جسم میں ایک ایسی قوت ہوتی ہے جو اس کو ہم قوت حیات کہتے ہیں. اس کی ڈسٹربنس جو ہے بیماری ہے, یعنی کہ اس کی اگر کمی ہو جائے, یہ کمزور ہو جائے تو انسان بیمار ہو سکتا ہے اور دوسری چیزیں اس کو لاحق ہو سکتی ہیں. تو پتلا ہونا بھی ایک قسم کی بیماری ہو سکتی ہے, کیونکہ اگر آپ کو تھائرائڈ کا مسئلہ ہو جائے, آپ کی انسولین کم بنے یا اور پرابلم ہو یا اور بیماریاں ہوں تو اس سے آپ کا ریپڈلی وزن کم ہو جاتا ہے. ٹی بی کے کیسز میں وزن کم ہو جاتا ہے, شوگر کے کیسز میں وزن کم ہو جاتا ہے. بہرحال بات کرتے ہیں ہومیوپیتھک میڈیسن کی طرف. جو پہلی میڈیسن بنتی ہے کلکیریا کاپ, وہ موٹے ہونے کی میڈیسن بھی ہے اور پتلے ہونے کی میڈیسن بھی ہے نا مزے کی بات. تو یہ دوا جسم میں طاقت بڑھاتی ہے اور کھانے کے استعمال کو بہتر کرتی ہے, یعنی کہ آپ کا ڈائجسٹو ٹریکٹ اس کو بیلنس کرتی ہے, جس سے جسم کو توانائی ملتی ہے اور وزن آٹومیٹکلی بڑھنا سٹارٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد سلفر گندھک سے بننے والی میڈیسن ہے. یہ بھی نظام یعنی کہ میٹابولزم کو بہتر کرتی ہے اور یہ بھی پتلے لوگوں کے لیے مفید ہے, جو کھانے کے باوجود کہتے ہیں نا کہ جی کھائی جا رہے ہیں انہوں لگتا کچھ نہیں. تو جس کو نہیں لگتا اس کو اب سلفر دے, اس کو لگ جائے گا. فائٹولاکا بیری وزن کم کرنے کی میڈیسن بھی ہے, لیکن وزن بڑھانے کی میڈیسن بھی ہے. جسم میں چربی کے ذخائر سٹوریج بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے فائٹولاکا بیری, اور پٹھوں کی بہتری یعنی بڑھوتری کے لیے بہت مفید ہے. تو اس کو استعمال کریں. کالی فاس اس مسئلے میں دیں گے جب ذہنی یا کوئی سٹریس کا مسئلہ ہو, اس کی وجہ سے اگر وزن کم ہو رہا ہے تو کالی فاس ذہن کی بہت بڑی میڈیسن ہے. آپ کے ذہن کو بیلنس کرے گی. اس سے ظاہر ہے اوبیسلی جب آپ کو کاز کا پتہ ہوگا تو آپ کا وزن آٹومیٹکلی بڑھنا سٹارٹ ہو جائے گا. تو میں ڈاکٹر عقیل جاوید AJL TV سے آپ سے مخاطب ہوں. ہمارا ایک واٹس ایپ گروپ ہے جس کو ہم کہتے ہیں علامت بتائیں دعا پوچھیں. اگر آپ اس کو جوائن کرنا چاہیں تو آپ جوائن کر سکتے ہیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کی علامت ہمیں واٹس ایپ کے تھرو آتی ہے اور اس کا ہم جواب آپ کو میڈیسن کی صورت میں بتاتے ہیں. تو آپ نے اگر یہ جوائن کرنا ہے تو مجھے ٹیکسٹ کر دیں میرے واٹس ایپ نمبر پر 0322441640 0322441640. اس پہ اپنا نام, اپنے شہر کا نام اور ساتھ میں نیچے لکھنا ہے پاکستان زندہ باد. تو آج کے لیے اتنا ہی. میں ڈاکٹر عقیل جاوید سائننگ آف رائٹ ناؤ. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ مائی TV. دس از ڈاکٹر عقیل جاوید فرام لاہور پاکستان. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.